بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ انتہائی پرمغز اور مدلل خطاب ابھی آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کی خواتین کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، اور گھروں کے اندر دن بدن جو برائیاں آ رہی ہیں، جو فتنے آ رہے ہیں، ان سے اپنے گھروں کو ہم سب پاک کریں، آمین۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمان اس وقت انتہائی کسم پرسی اور پریشانی کے حالات میں ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ دور اس امت کے زوال کا دور ہے، یہ وقت امت کے ڈاؤن ہونے کا دور ہے۔ ایک دور تھا جب مسلمان دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم تھے، ان کے عروج کا دور تھا، اور یہ قوم، یہ امت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ خیر امت ہے،
یہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. اس کو جو دین دیا گیا وہ دین دنیا کا سب سے بہترین دین ہے. مگر آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے جان و مال محفوظ نہیں، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں، مسلمانوں کے دینی ادارے محفوظ نہیں. دنیا میں جانوروں کے حقوق کے لیے کمیشنز بنے، دنیا میں درندوں اور جانوروں کے بچانے کے لیے ان کے حقوق کے لیے ادارے قائم ہیں. مگر یہ ملت، یہ امت آج اس حالت کی شکار ہے کہ اس کا خون بہتا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی عزت لٹتی ہے اور کسی کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ حالات آئے کیوں؟ دنیا کی سب سے بہترین قوم آج دنیا کی سب سے ذلیل قوم کیسے بن گئی؟ اس کی حالت دنیا کی سب سے گری ہوئی حالت کیسے بن گئی؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ قوموں کے عروج اور زوال کا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی بھی دیتا ہے پھر اس کو ڈاؤن بھی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر جواب دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے ما یغیروا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے حالات کو خود نہ بدل دے، جب تک اس قوم کے اخلاق نہ بگڑ جائیں، اس قوم کے اعمال نہ بگڑ جائیں، اس امت کی، اس قوم کی سیرت نہ بگڑ جائے، اس امت کے اندر بگاڑ نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر اپنی نعمتوں کو نازل کرنا بند نہیں کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زوال سے دوچار کرنا چاہتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے، بربادی سے، تباہی سے نہیں بچا سکتی ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے عذاب سے اس امت کو، اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس آیت کریمہ نے کلیئر کر دیا کہ امت مسلمہ کے اوپر آج اگر زوال ہے، پریشانی کے حالات ہیں، تو یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنے آپ کو بدلا، اللہ نے ہمارے حالات کو بدل دیا. ورنہ کل ہم ہی تھے. ایران کا بادشاہ رستم تھا، اس نے اپنے دربار کو سجایا تھا. اس کے دربار میں مسلمان آنے والے تھے. اس نے سوچا کہ یہ عرب کے رہنے والے بدو، ان کو ذرا اپنے دربار کی رونق دکھاتا ہوں، ذرا ان کو دکھاتا ہوں کہ ایران کا کلچر کیا ہے، فارس کا کلچر کیا ہے، کسرا کے دربار کی شان کیا ہے. رستم نے اپنے دربار کو سجایا، بہترین قالین بچھائے گئے، بہترین اس نے کپڑے پہنے، سارے درباریوں کو بہترین کپڑے پہنائے. اور اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کرام کا قافلہ جب رستم کے دربار میں داخل ہوا ہے، 8 یا 10 صحابہ کرام ہیں، جن میں آگے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں، اور اس قیمتی قالین کو اپنے تلوار سے رگیدتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے ٹھیک رستم کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. رستم کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. رستم کہتا ہے کہ عرب کے ان بدھوؤں کے اندر اتنی ہمت اور اتنی جرأت کہاں سے آئی کہ دربار ایران میں، دربار کسرا میں رستم کے سامنے اتنی بدتمیزی اور جرأت کے ساتھ کھڑے. میرے دربار کی ہیبت نے ان کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں پیدا کی، میرے بہترین قالین نے ان کو حیرت اور تعجب پر مجبور نہیں کیا، میری چمک دمک نے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالا. رستم نے پوچھا کیا مقصد ہے تمہارا، کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ عز وجل. اے رستم سن لے، اے شاہ ایران سن لے، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی کی طرف لے کے چلے جائیں.
بندوں کی غلامی سے نجات دے کے اللہ کا غلام بنا دے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے ظلم و ستم سے نجات دے کر اسلام کے عدل و انصاف کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ کل وہی امت تھی، وہی قوم تھی، آج حالات کیا ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر اگر آپ کی نظر ہے، ورلڈ میڈیا پر اگر آپ کی نظر ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ اور جب میں اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات بیان کی ہے جو اس حدیث میں بیان کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی قصاتھا، اے مسلمانوں وہ دور آنے والا ہے، وہ حالات آنے والے ہیں جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، تمہیں لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصاتھا، جیسے دسترخوان لگتا ہے، لوگ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، ایک ٹرپ کھانا کھاتی ہے، دوسرے ٹرپ کو دعوت دیتی ہے، آ جاؤ ہم نے کھا لیا اب تم بھی کھا لو۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصاتھا، دسترخوان پر جیسے لوگ ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں، اے مسلمانوں تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں کاٹنے کے لیے، تم پر ظلم و ستم کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، امن قلۃ نحن یومئذ، اے اللہ کے پیارے نبی کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، مسلمانوں تمہاری حیثیت اس جھاگ کی طرح ہو جائے گی، یعنی تمہاری کوئی ویلو نہ ہوگی، تمہارے اندر کوئی طاقت نہ ہوگی، ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جائے، تمہاری وہ حالت ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا، تمہارے دشمن تم سے نہیں ڈریں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ وہن نام کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی اور موت تمہاری نزدیک سب سے بری چیز ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے، آپ غور کریں، حدیث پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے آج 100% حالات کی عکاسی کر رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ دنیا کا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، دنیا کا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، بڑی آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی، اور ایسا نہیں کہ وسائل کم ہیں، دولت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کے اپنے ممالک ہیں، اپنی کنٹریز ہیں، ان کے پاس پاور ہے، مگر آج دسترخوان پر جیسے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ دیکھیں پورے دنیا کے حالات آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے سستا خون اگر ہے تو مسلمان کا خون ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو تعداد زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک لڑائی لڑی گئی، غزوہ حنین۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اس سے پہلے کسی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، 12,000، اور مسلمان اتنے تیار کسی جنگ میں نہیں تھے جتنے اس جنگ میں تھے۔ دشمن کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد یہ جنگ لڑی گئی۔ مسلمانوں میں تقریباً 2,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو ابھی نو مسلم تھے، ابھی نیا نیا اسلام لائے تھے، ابھی اسلام ان کے دلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچا تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا، ارے آج تو ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہے۔ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ اللہ، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایک مومن کو اپنے وسائل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر بھروسہ ہوتا ہے۔ 12,000 کی تعداد ہے مسلمانوں کی، دشمن کی تعداد کم ہے، مگر یہ لڑائی تھی قبیلے حوازن اور ثقیف سے،
جو طائف میں رہتے تھے. اگر آپ بھی آج مکے میں جائیں عمرہ کرنے جائیں تو طائف کا پورا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے. بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے جب وہاں سے گاڑی گھومتی ہے. اس کو طائف کو کہتے ہیں سعودی عرب کا کشمیر. لوگ وہاں گرمی میں سعودی عرب کے جو آفیسز ہوتے ہیں وہ گرمی میں وہیں چلے جاتے ہیں. لوگ چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں طائف کے اندر. پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑی میں وہ قبیلے کے جتنے حوازن اور ثقیف کے لوگ تھے وہ تیر انداز تھے, تیر مارنے میں ماہر تھے, تیر چلانے میں, سب چھپ گئے. اور 12,000 کا یہ لشکر جب پہنچا ہے وادی حنین میں, انہوں نے پہاڑیوں سے جو تیر چلانا شروع کیا ہے, مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا. اور حالات یہاں تک پہنچے کہ صحابہ کرام بھاگنے لگے. اللہ کے رسول کے صحابہ کا یہ ریکارڈ کبھی نہیں تھا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے, لیکن یہ حالات تھے. جان جا رہی تھی اور دشمن حاوی تھا. صحابہ کرام بھاگ رہے تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ 300 یا 400 لوگ بچے تھے. مگر قربان جاؤ اپنے نبی کی شجاعت اور بہادری پر کہ میرا نبی اس سختی کے عالم میں, اس کریٹیکل سچویشن میں بھی اللہ کے نبی میدان جنگ میں بیچ میں کھڑے تھے. اور آپ آواز دے رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے لوگوں سنو, میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندوں ادھر آؤ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی اور اس ہوا کے چلنے کے بعد, اس آندھی کے چلنے کے بعد مسلمانوں کے دل کو تھوڑی مضبوطی ملی اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا. یہ اس پوری جنگ کی ڈیٹیل ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول کی جو کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی ان کا مطالعہ کیجیے. آپ کے اس علاقے سے بہت قریب میں اسی مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ کے اسی صحن اور کیمپس کے اندر بیٹھ کر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم لکھی تھی. کم سے کم ہم سب کے گھروں میں یہ کتاب ہونی چاہیے. ہمارے بچے کو یہ کتاب اس کے مطالعے میں ہونی چاہیے. اگر آج میں یہاں سب سے سوال کروں کہ کس کس نے الرحیق المختوم پڑھی ہے تو شاید چند ہاتھ اٹھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب اس مسجد میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھوں اور میں پوچھوں کہ الرحیق المختوم کس کس نے پڑھی ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کا ہاتھ اٹھ جائے کہ ہاں ہم نے پڑھی ہے. یہ اس جامعہ سلفیہ کے صحن کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسی کے کیمپس میں رہ کر کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے الرحیق المختوم لکھی تھی, جو پوری دنیا میں سیرت کی سب سے اعلیٰ کتاب مانی گئی. تو اللہ کے رسول کی سیرت پر بڑی بہترین کتاب ہے, اس کو آپ پڑھیے. اللہ کے نبی کے دور کی جو جنگیں ہیں, جو غزوات ہیں, ان کو پڑھیے آپ, اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے. تو غزوہ حنین کی بات میں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اے مسلمانوں, حنین کا دن یاد کرو, حنین کی لڑائی یاد کرو جب تم بہت زیادہ تھے تعداد میں. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, تمہاری تعداد پر تمہیں ناز ہو گیا, تم اپنی تعداد پر اترانے لگے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اور زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر, حالات پریشانی کے ہو گئے, تم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی اور ان کے اوپر سکون نازل کیا. تو ایمان میں جب کمزوری پیدا ہوئی تو تعداد کام نہیں آئی. آج حالات وہی ہیں, آج ہمارا ایمان کمزور ہے. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں ہم کیا کریں, مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے, مسلمان ان حالات میں کیا کریں. تو بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی, 8 بجے اذان ہے. ہم 10 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کریں گے, 10 ذمہ داریاں موجودہ حالات میں, 10 کام جو ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں. سب سے پہلا کام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اے ایمان والو, اگر تمہارے اندر 2 چیزیں پیدا ہو جائیں تو دشمنوں کی چال تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی, دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر 2 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, ایک صبر پیدا ہو جائے, ایک تقوی پیدا ہو جائے. جانتے ہیں صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ صبر کا مطلب سمجھتے ہیں
کہ مصیبت آ جائے آدمی صبر کرے. بچے کا انتقال ہو گیا عورت صبر کرے, ماں کا انتقال ہو گیا بیٹا صبر کرے. بے شک یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, یاد رکھیں. سب سے پہلا صبر ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر جمے رہنا, حالات کچھ بھی ہوں دین کے اوپر جمے رہنا, ڈٹے رہنا, یہ بھی صبر ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں, حالات سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا مگر ان سے توحید نہیں چھوٹی. حضرت سمیہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا مگر انہوں نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا. دین پر جمے رہنا, اللہ کی اطاعت کے کاموں پر جمے رہنا, یہ بھی صبر ہے. اور اسی صبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. میرے بندو, تم نے اگر اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اسی کے اوپر جم گئے تو ہمارے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے, تمہیں بشارت دیں گے جنت کی, تمہیں بشارت دیں گے کامیابی کی. تو صبر ہوتا ہے دین پر جمے رہنے کو. اور صبر کی دوسری قسم الصبر عن المعصیہ, گناہ کرنے کا موقع ہے, گناہ کرنے کا ماحول ہے, گناہ کرنے کی گنجائش ہے, پھر بھی آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے, یہ بھی صبر ہے. آج ہم لوگ بولتے ہیں نا حالات بہت خراب ہے, ماحول بہت خراب ہے. ایک نوجوان کو زناکاری اور بدکاری سے بچانا بہت مشکل ہے, ایک نوجوان لڑکی کو اپنی عفت اور عصمت کو بچانا بہت مشکل ہے. مشکل ہے, یقیناً مشکل ہے, مگر یہی تو ہمارے صبر کا امتحان ہے کہ گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور صبر کی تیسری قسم مصیبت آنے پر صبر کیا جائے. کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بیماری آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کسی کا انتقال ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی ڈیفینیشن کی ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے, یاد رکھیں. تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. 4 چیزوں کا نام تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرا جائے, اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے, اللہ تعالیٰ زندگی میں تھوڑا دے زیادہ دے اس پر راضی رہا جائے, اور قیامت کے دن کی یا موت کے دن کی تیاری کی جائے. یہ 4 کام کرنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ صرف زبان سے کہنے کا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ 4 چیزیں جب پیدا ہو جائیں تب یہ مانا جائے گا کہ آدمی متقی ہے. تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم صبر پیدا کر لو, تم تقویٰ پیدا کر لو, دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں, اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. نمبر 2, دوسری چیز توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہماری پیشانی جب جھکی ہے اللہ کے سامنے جھکی ہے. ہم نے زمین کو دیوی نہیں کہا, ہم نے آسمان کو دیوتا نہیں کہا, ہم نے بارش کی عبادت نہیں کی, ہم نے جانوروں کی عبادت نہیں کی, ہم نے مزاروں پہ سجدے نہیں کیے, ہم نے اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کی. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. یہ بھروسہ پیدا ہو جائے, اور یہ بھروسہ جب پیدا ہو جائے نا تو حالات کچھ بھی ہو انسان گھبراتا نہیں ہے. ذرا یاد کرو غار ثور کا حال, غار ثور کا حال یاد کرو. اللہ کے پیارے نبی اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں. دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے کہتے ہیں لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا, اے اللہ کے نبی اگر ان لوگوں نے ذرا سا بھی نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے. سوچو ذرا کریٹیکل سچویشن کتنی کریٹیکل ہے. اللہ کے نبی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے پاگل کتے کی طرح لوگ گھوم رہے ہیں, اور وہاں بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, اور حضرت ابوبکر گھبرا رہے ہیں. مگر اللہ کے پیارے نبی کے دل میں اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا, کیسا توکل تھا. اللہ کے پیارے نبی نے اس سچویشن میں کہا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ. اللہ والے کو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو سکتا ہے کہ دشمن سامنے ہے مگر دل اور دماغ مطمئن اور پرسکون ہے, اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. مسند احمد وغیرہ کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے
کہ غار سور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیج دیا. حافظ ابن حجر وغیرہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. مکڑی کو بھیج دیا, مکڑی نے جالے بن دیے. دشمن جب پہنچا غار سور کے پاس, کہا یہاں تو جالا ہے, لگتا ہے کہ کئی مہینے سے, کئی ہفتے سے, کئی سال سے کوئی اس غار میں نہیں گیا ہے, اس میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ایسے لشکر سے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ اگر مدد کرنے پر آ جائے تو مکڑی کے ذریعے مدد کر سکتا ہے اپنے نبی کی. اللہ نے مکڑی کو بھیج دیا, مکڑی نے جالے بن دیے. تو یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر, پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے. چلتے چلتے دریائے قلزم آ گیا, سامنے دریائے قلزم آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں نقشہ کھینچتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعون کے لشکر کو دیکھا, کہنے لگے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, اب تو گرفتار ہو جائیں گے. اے موسیٰ, سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے. اے موسیٰ, تم نے تو ہمیں پھنسا دیا. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. دیکھیے, یعنی یہ وہ سچویشن ہے جس میں بڑے سے بڑے کلیجے والے کا کلیجہ ہل جائے کہ سامنے فرعون پورا لشکر لے کے آ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, سامنے دریا ہے, بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, اے میرے ساتھیوں, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا, میرا رب اس طریقے سے مجھے برباد نہیں کر سکتا ہے. ابھی موسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے, قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو نکالو اور اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو, پانی پر مارو, دریا کے پانی پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا کے پانی پر مارا, فَانْفَلَقَ, دریا کا پانی پھٹ گیا, دریا کے پانی میں راستہ بن گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, اور دریا کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح رک گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے. اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. آج ہماری زبان سے اللہ کے اوپر بھروسے کی بات نہیں نکلتی, مایوسی کی بات نکلتی. نہیں میرے بھائی, پریشانی کے حالات پہلے بھی آئے ہیں. تاتاریوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, پورا بغداد لوٹ لیا تھا, دریائے نیل کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا. کیا مسلمان ختم ہو گئے دنیا سے؟ نہیں, حالات جیسے بھی آئے اللہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے. یہ دوسری چیز ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 3, تیسری ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی موجودہ حالات میں ہے, مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں میں مسلک کا اختلاف, برادری کا اختلاف, علاقے کا اختلاف, زبان کا اختلاف, رنگ و نسل کا اختلاف. کتنا اختلاف ہے. ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے, لیکن آج ہم بٹے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. اخباروں میں خبر آتی ہے بہار کے اندر ایک گاؤں میں انصاری برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں, شیخ برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن انصاریوں کا اور شیخ کا راستہ الگ الگ ہے. انصاری کے راستے سے شیخ نہیں گزر سکتے, شیخ کے راستے سے انصاری نہیں گزر سکتے. یہ برادری واد, یہ ذات پات کی تقسیم ہمارے اندر نہیں میرے بھائیو. ہم ایک ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کہتا ہے میری رسی کو مل کر تھام لو, اتحاد پیدا کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, لڑو نہیں, آپس میں اختلاف نہ کرو, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے. کہ ایک عمارت جب کھڑی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت دے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ کرے. مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں تم
इंसानी जिस्म की तरह हो जाओ, तो तुम ह्यूमन बॉडी की तरह हो जाओ, तुम मानव शरीर की तरह हो जाओ। इंसान के शरीर में कहीं एक कांटा भी चुभता है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। मुसलमान को एक दूसरे से ऐसा कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा जुड़ा और ऐसा भाइयों हमें और आपको करना है, इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करना है। नंबर 4, चौथी जिम्मेदारी मौजूदा हालात में हमारी और आपकी। आज हम जलील हैं, आज हम मारे जा रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह के दीन से दूर हैं। इस दीन की तरफ पलटो। हमें अल्लाह ने सबसे बेहतरीन दीन अता किया है, दुनिया के किसी और दीन के अंदर वो बात नहीं है। हमारा दीन हमें पेशाब और पाखाना करने के आदाब भी बताता है, हमारा दीन हमें बीवी से मिलने का तरीका भी बताता है, हमारा दीन हमें मैदान जंग के उसूल भी बताता है, हमारा दीन हमें तिजारत करने के उसूल भी बताता है। इस दीन की तरफ पलटो तभी कामयाब होगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, इज़ा तबायातुम बिल ईना, ऐ मुसलमानों जब तुम्हारे अंदर बेईमानी आ जाएगी, व अखज़तुम अज़नाबल बकरी, और तुम गाय की दुम पकड़ के बैठ जाओगे, व रज़ीतुम बिज़्ज़रई, और खेती बाड़ी और दुनिया की दौलत पर तुम खुश हो जाओगे, व तरकतुमुल जिहाद, और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यनज़िउहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत और रुसवाई डाल देगा कि तब तक वो रुसवाई खत्म नहीं होगी जब तक तुम अल्लाह के दीन की तरफ पलटोगे नहीं। आज का मुसलमान अपने दीन से दूर है मेरे भाई, इस दीन की तरफ पलटने की जरूरत है। ये दीन कहां है? ये दीन कुरान और हदीस में है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअइन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अपना लो कभी गुमराह नहीं हो सकते, एक रब का कुरान है और एक मेरी सुन्नत है। तो ये चौथी जिम्मेदारी है कि हम दीन की तरफ पलटे। नंबर 5, मौजूदा हालात में हमारी 5वीं जिम्मेदारी मेरे प्यारे साथियों ये है कि हम अपने अंदर ताकत पैदा करें। वो ताकत जिस्म की भी हो, वो ताकत टेक्नोलॉजी की भी हो, वो ताकत इल्म की भी हो। अल्लाह ताला कहता है सूरह तौबा के अंदर, व अइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, मुसलमानों तुम्हारे अंदर कम से कम इतनी ताकत तो होना चाहिए कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला न करे। वो कहते हैं ना, न हलवा बन के जो चाहे सो चखे, न हलवा बन के जो चाहे सो चखे, न कड़ुआ बन कि जो चखे सो थूके। इतने मीठे भी न बन जाओ, हलवा भी न बन जाओ कि जिसका जी चाहे चट कर जाए, और इतने कड़वे भी न बनो कि जो चखे वो थूक दे। मुसलमानों से कहा गया तुम्हारे अंदर इतनी ताकत तो हो कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे डरे। आज हमारे नौजवानों को देखिए, गुटखा खा खा के और फजूल कामों में अपने जिस्मों को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमान अपने जिस्म के एतबार से भी ताकतवर होना चाहिए। हमारे मुसलमान नौजवानों को जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर ईमान वाला कमजोर ईमान वाले से बेहतर होता है। मोमिन तो सब हैं, लेकिन ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो ये 5वां काम हमें और आपको करना है कि अपने अंदर ताकत पैदा। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज तरक्की का दौर है। आज आप देखें टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसलमान कितना पीछे है। अभी आपने सुना होगा पुलवामा के अंदर अभी हमारे सिपाहियों को मारा गया, दहशतगर्दों ने हमला किया। मुर्तजा अली नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा कि हम पुलवामा में जो हमारे सैनिक मरे हैं, हम उनके परिवार की, उनकी फैमिली की मदद के लिए 110 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। मीडिया वालों ने उसको पकड़ा, भाई 110 करोड़ आप कहां से लाएंगे? तो उसने बताया कि मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर वो भारत सरकार पास कर देती है तो 110 करोड़ मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। और टेक्नोलॉजी उसने बताई कि वो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के अंदर से कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं, पेट्रोल के अंदर से कुछ ऐसी रेस निकलती है पेट्रोल और डीजल से, कि उसको ट्रैक करके हम पता कर सकते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या है। किसी भी गाड़ी के पेट्रोल से निकलने वाली रेस के जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं। मुर्तजा अली नाम है उस आदमी का, देखने में एक आम आदमी लगता है लेकिन साइंटिस्ट है, इन्वेंटर है, उसके अंदर ये अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। आज भी ऐसे मुसलमान हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो हमारे बच्चों को साइंस के मैदान में भी आगे आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुसलमानों, ये इस दौर की ताकत है। अल्लाह ताला कहता है वो ताकत अपने अंदर पैदा करो। नंबर 6, छठी जिम्मेदारी, मौजूदा हालात में मुसलमानों की छठी जिम्मेदारी मेरे प्यारे साथियों ये है, आज बहुत सारे मसाइल की जड़ क्या है, हम उलमा से राब्ते में नहीं है।
علماء سے رابطے میں نہیں. آج انٹرنیٹ بہت بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں, گوگل بہت بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ اور گوگل کی مدد سے 2-4 چیزیں ہم نے پڑھ لی, جان لی, ہمیں لگا کہ ہم نے پورے دین کو سیکھ لیا. اور یہ 10-10 12-12 سال وہ علماء ہمارے بیچارے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, وہ بیکار ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ مزاج یہ امت کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. علماء سے دوری کے نتیجے میں کیا کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ جو دہشت گرد جو نظر آ رہے ہیں, ان کے ویڈیوز آتے ہیں, یہ قرآن کا نام لیتے ہیں, یہ اللہ کا نام لیتے ہیں, جہاد کا نام لیتے ہیں. یہ کون سا جہاد ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ میرے رب کا قرآن کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. میرے نبی کے اوپر جو قرآن اترا ہے اس قرآن میں کسی بے قصور کو مارنے کا حکم نہیں ہے. مگر آج علماء سے رہنمائی حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں آج ہمارے نوجوانوں, بہت ساری امت کے نوجوانوں کو آج دہشت گردی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. دین کے نام پہ غلط چیزیں پروسی جا رہی ہیں. نہیں میرے بھائیوں, علماء سے جڑے رہیے. دین کا کوئی بھی میٹر آئے, ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. انجینئرنگ کا میٹر آئے, انجینئر حل کرتا ہے. میڈیکل کا مسئلہ آئے, ڈاکٹر حل کرتا ہے. دین اتنا سستا ہے, دین اتنا آسان ہے کہ دین ہر کوئی اس کو حل کرنے بیٹھ جائے. دین کے مسائل کے سلسلے میں علماء سے رجوع کیجیے. اور یہ قیامت کی نشانی بیان کی ہے اللہ کے نبی نے. جب علماء سے لوگ رابطہ کرنا چھوڑ دیں گے, علماء کو چھوڑ دیں گے, تو جاہلوں کی قیادت ہو جائے گی, جاہلوں کی لیڈرشپ ہو جائے گی. لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. آج مسجدوں میں امام نہیں ملتے, آج مسجدوں میں امام نہیں ملتے, جمعہ کے لیے ڈھنگ کے خطیب نہیں ملتے, مدرسوں میں پڑھانے والے اچھے استاذ نہیں ملتے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے علماء کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب یہ مدرسے میں پہلی بات تو لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. اور جو 10 سال پڑھتا ہے, 10 سال پڑھنے کے بعد جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے, اس کی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہوتا ہے. 10 سال پڑھنے کے بعد وہ سوچتا ہے میں کروں کیا, میرا کیریئر کیا ہے, میرا فیوچر کیا ہے. ہم نے اس عالم کی ایسی ناقدری کی ہے, ہم نے ان کے دائرے کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ آج کوئی بچہ عالم نہیں بننا چاہتا. میرے بھائیوں, اپنے علماء کی قدر کرو, ان کا صحیح مقام ان کو دو, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, اور دین کے سلسلے میں ان سے رہنمائی حاصل کرو. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. علماء سے رجوع کرو اپنے مسائل میں, علماء تم کو صحیح رہنمائی کریں گے. تو یہ چھٹا کام میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, ہم علماء سے رابطے میں رہیں. نمبر 7, ساتویں چیز ہم اپنے وقت کی قدر کریں. مسلمان سے زیادہ وقت کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں نماز کا وقت مقرر ہے, ہمارے یہاں افطار کا وقت مقرر ہے, ہمارے یہاں سحری کا وقت مقرر ہے, ہمارے یہاں حج کا ٹائم مقرر ہے, ہماری ہر چیز ٹائم پر ہے. ٹائم اگر نکل گیا آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے جو ٹائم پر. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ٹائم نکل جانے کے بعد عبادت نہیں ہوتی. افطار آپ کو اگر 5:30 بجے مغرب کی اذان ہے تو 5:30 بجے ہی کرنا ہے, آپ 5:29 پہ نہیں کر سکتے. وقت کی ہمارے دین سے زیادہ پابندی کرنے والا کون سا دین ہوگا. لیکن آج کا مسلمان چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے. آج ہمارا نوجوان گھنٹوں رات کے 12-1 بجے تک واٹس ایپ اور فیس بک پر چیٹنگ میں لگا ہوا ہے. نہیں میرے بھائیو, سوشل میڈیا کا استعمال کرو, انٹرنیٹ کا استعمال کرو, مگر اپنے کاموں کو مت چھوڑو, اپنی ذمہ داریوں کو مت چھوڑو. ایک اچھے باپ بنو, ایک اچھے بیٹے بنو, ایک اچھے بھائی بنو, ایک اچھے شوہر بنو. بیوی کا وقت اپنے موبائل کو مت دو, ماں باپ کا وقت اپنے موبائل کو مت دو. ماں باپ کا وقت ان کو دو, بیوی کا وقت ان کو دو, بچوں کا وقت ان کو دو, موبائل کا وقت اس کو دو. اپنے وقت کی قدر کرو. نمبر 8, 8ویں چیز جس کی اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں, وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ فتنوں کا دور ہے. بہت سارے فتنے ہمارے چاروں طرف ہیں. ان فتنوں سے اپنے عورت کا فتنہ ہے, عورت کا فتنہ. اللہ کے پیارے نبی نے عورت کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا. ابھی آپ نے عورت پر پوری تقریر سنی. عورت اگر بے حیا ہو جائے, عورت بے پردہ ہو جائے, مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں. اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. مال کا فتنہ ہے. حلال اور حرام کی تمیز آج لوگ بھول رہے ہیں. مال کمانے کے چکر میں آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے مال بہت بڑا فتنہ ہے. تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر 9, 9ویں ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی موجودہ حالات میں ہے وہ یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اور آپ, ہمارے دین کی جو بیس ہے وہ توحید ہے. توحید پر جمے رہیں
اور مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کریں. ہمیں دنیا سے الگ کرنے والی چیز توحید ہے، اور یہ توحید اگر ہے قیامت کے دن تبھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کسی کا دامن پکڑ لیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور 10ویں اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں. آخرت کی فکر کریں. دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، ہم جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا بیوی کا حق اس کو دو، بچوں کا حق اس کو دو، کاروبار کو اس کا حق دو، اور اللہ کو اس کا حق دو. ہم کتنے بڑے ناشکر ہیں. آج ہماری کتنی بڑی تعداد ایسی ہے کہ 5 ٹائم اپنے رب کے دربار میں، اپنے رب کے حضور ہم سجدہ کرنے کو تیار نہیں. ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کو اس کا مالک تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے تو گھوڑا اپنے مالک کے لیے اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، اپنے مالک کے لیے میدان جنگ میں جان دے دیتا ہے. ہمارا رب جس کے اتنے احسانات ہیں ہم گن نہیں سکتے، جس نے آکسیجن دی تو ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اس مالک کے لیے ہم 24 گھنٹے میں 5 بار اس مالک کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی فکر پیدا کرو. یہ 10 بنیادی باتیں تھی. وقت بہت کم تھا، میں نے زیادہ وقت لے لیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لا العالمین تو ہمیں موجودہ حالات میں ان 10 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین موجودہ حالات میں مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، تو اے اللہ ان کو حل فرما دے. اے اللہ تو ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن اور چین کی فضا کو ہم سب کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے امن اور چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسی طاقتوں کو، ایسی کوششوں کو ناکام کر دے. اے اللہ تو اس ملک کی اقتدار اور حکومت میں انصاف پسند اور عدل پسند لوگوں کو بٹھا دے. اے اللہ تو ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما. ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما. اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں رب العالمین سب کی حاضری کو قبول فرما. جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کی کاروباری مشکلوں کو آسان کر دے. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. الہ العالمین ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے ہمیں نواز دے. اے اللہ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت نواز دے. اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری خواتین کو، ہماری ماں و بہنوں کو بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.